المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت نا سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں. ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں. کیسے انعام ہے امتی کے لیے. ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں. کیسے انعام ہے امتی کے لیے. چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں. چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں. ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشین. چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں. ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشین. مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی. مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی. غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے. مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی. غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے. بن کے خیر الورا مصطفیٰ
گنہگاروں کی بہتری کے لیے، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، وہ کہیں امتی تو کہے یا نبی، وہ کہے امتی تو کہے یا نبی، ہم ہیں حاضر تمہاری نوکری کے لیے، وہ کہیں امتی تو کہے یا نبی، ہم ہیں حاضر تمہاری نوکری کے لیے، بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، سيدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام، شفقت و محبت اور پیار دے لائق برادران اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ کریم دا لا تعداد شکر اور احسان ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں، دعا کر دیاں اللہ پاک ساڑھے ساریاں دے دلاں نو اپنی ہدایت دے نور دے نال مالا مال فرمائے۔ برادران عزیز قدر، آج دی گفتگو بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اور یقیناً ادھے نال ساڑھے ایمان اور ساڑھی محبت مصطفیٰ دے اندر اور اضافہ ہوئے گا۔ آج اسی اونا لوگاں دی کہانی اور اونا دا قصہ بیان کرانگے جنہاں نے پہلی باری حضور دے چہرے نو تکیا تے ساری کائنات بلا کے اپنا تن من دھن سونے تے قربان کر چھڑیا۔ یعنی مختلف لوگاں دا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جڑی پہلی حاضری ہوئی، کوئی اور ذہن لے کے آئے، لیکن جدو سرکار دے چہرہ پاک نو بیکھیا تے سب کچھ قربان کر کے حضور دے غلام بن گئے۔ یہ ڈھیر ساریاں ہستیاں نے، ڈھیر سارے واقعات نے، لیکن میں دو تین خوش نصیباں دا ذکر کرانگا۔ ادھے تو پتہ لگ سی کہ اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب دی تعلیمات اور حضور دا کردار او تے یقیناً اعلیٰ بنایا، یقیناً بے مثال بنایا، با کمال بنایا، لیکن حضور دا ظاہری چہرہ بھی اتنا کمال والا جیڑا تک دائے اپنا سب کچھ سونے دے نام تو قربان کر چھڑ دائے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ دے بارے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے دنیا لیو جیڑا نبی تو ہن عطا فرمایا، سارے نبیاں دا سردار ایسا نور لے کے آیا کہ جتنے تے سونے دی نگاہ پہ جاوے او دا دل بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حضور دے عاشق
عاشقاں دی تعداد دا شمار ہی کوئی نہیں. حضور دے عاشقاں دی محبتاں بے مثال نے، بے شمار نے. میں جس عاشق صادق اور حضور دے دیوانے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خوبصورت تذکرے دے نال گفتگو شروع کرن لگا. حضرت سلمان فارسی حضور دے اعلان نبوت دے ویلے ڈھیر ساری عمر آئی انہاں دی، بچے نان کافی عمر رسیدہ، لیکن کسے ایک بندے دے جدوں اے غلام بنے او بندہ تورات اور زبور دا عالم ہے. جڑیاں سابقہ کتاباں نے نا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی. او بندہ جس دے غلام حضرت سلمان فارسی آئے او عالم ہے سابقہ کتاباں دا. جدوں او کتاباں پڑھدا ہی نا، انہاں کتاباں اندر بھی دہاڑے تے میرے کریم لجپال دیاں نشانیاں موجود سن. بڑی حسرت دے نال، بڑی محبت دے نال حضرت سلمان فارسی دا او مالک آدائی کاش اس سونے دا دیدار میں نصیب ہو جاوے جدیاں نعتاں رب نے ساریاں کتاباں وچ لکھ چھڑیاں نے. جدوں اس نے محبت نال اے تذکرہ کرنا، کدی کدی او دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو وینے، محبت دے دل دے اندر چراغ روشن ہو جانے. سلمان فارسی اپنا کم کردیاں پہ ہونا، او تو حضور دا تذکرہ سننا نا تے کول جا کے بہ وینا، آکھنا کوئی نشانیاں تے دس دے، کوئی علامتاں تے دس دے. پتہ نہیں بابا تو اس ویلے ہونا کہ نہیں ہونا، ہو سکدا ہے میں اس سونے دا موقع مل جاوے، میں زیارت نصیب ہو جاوے. اس نے چند ایک نشانیاں دسیاں. اس نے کہا اے سلمان میرے پتر گل سن لے، او جڑا نبی جدیاں نعتاں تورات زبور اور انجیل وچ لکھیاں پیاں نے، سب تو پہلی نشانی یہ ہے کھجوراں والے علاقے وچ دنیا تے تشریف لے کے آوے گا، کھجوراں والا دیس. دوجی نشانی کہ او دے دنیا تے آن تو پہلے او دا والد دنیا تو رخصت ہو چکیا ہوئے گا. او نبی آخر الزمان یتیم پیدا ہوئے گا اور جمدے ہی نبوت دا اعلان نہیں کرے گا، ہوئے جمدہ ہی نبی، ہوئے گا نبی لیکن اعلان کچھ عرصے تو بعد کرے گا. پھر انہاں دی نشانیاں، پہلی نشانی سلمان اے ہے کہ کوئی صدقہ انہاں دے سینا قبول کر لے سن، آپ نہ کھاسن، اپنے غریب سنگیاں نو عطا فرما دے سن. جے کوئی تحفہ دے سی، ذاتی ہدیہ کوئی دے گا قبول کر لے سن، دعا بھی دے سن، آپ استعمال بھی کر لے سن. تیسری اور بڑی وڈی نشانی جڑی اعلان نبوت تو بعد والی، انہاں دے کندھے اتے گردن دے پیچھے دوواں کندھیاں دے درمیان نبوت والی مہر لگی ہو سی، جڑی سب تو وڈی نشانی ہے. حضرت سلمان فارسی غلام تے اس بابے دے آئے جڑا تورات زبور انجیل پڑھان والا، لیکن دل دی دنیا اس ان ڈٹھی صورت دی غلام بن گئی. جدے بارے اندر گھوڑے دا تاجدار فرماندا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، زلفت اک مستانی ہے، مخمور کی ہند مدھ دریا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ اکمل کا.
حضرت سلمان فارسی دل وچ تانگاں لگ پیاں نے امیداں لگ پیاں نے اس کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاوے جدیاں نشانیاں اللہ اپنی کتاباں اندر بیان کردا پیا ہے دوستان گرامی قدر وقت گزردا جا رہا جناب سلمان فارسی بڑھاپے دی دہلیز تے پہنچ گئے نے واڑاں دے اندر سفیدی آ گئی ہے بڑھاپا نیڑے ہون لگ پیا رو رو کے دعا کرتے نے مولا جس نبی دیا نشانیاں میں بابے کو سندا رہا ہاں کاش اس سونے دا زمانہ نصیب ہو جاوے میں او دا دیدار کر لواں برادران گرامی قدر جناب سلمان فارسی ایک واری اپنے کھیت اندر کم کر دے پہنے اپنے مالک دی ڈیوٹی دے دے پہنے وکدے وکاندے آ رہے نے کسے نے ساتھ مار کے آکھیا اے دنیا والیو اللہ دے آخری نبی نے نبوت دا اعلان کر چھڑیا سلمان فارسی نو کم بھول گئے نے اپنی روٹین دیاں گلاں بھول گئیاں نے دوڑ لگا دیتی ہے اس اعلان کرنے والے دی طرف جا کے آکھن لگے نے دست سینہ اس سونا کتھے آیا ہے دست سینہ اس اعلان نبوت کرنے والے دا ڈیرا کتھے ہے او دا بسیرا کتھے ہے میں تے کس ویلے دا تانگا لا کے بیٹھا ہویا کدوں سونے دے اعلان نبوت دا پتہ چلے میں انہاں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں میرے کو نشانیاں موجود ہیں میرے کو علامتاں موجود ہیں اعلان کرنے والا کہندا ہے مکہ پاک دے اندر نے سلمان فارسی بڑے دور کس علاقے دے اندر نے او دے کو پوچھیا مکے اندر کھجوراں ہونیاں نے کہ کوئی نہیں ہونیاں اعلان کرنے والے نے آکھیا ہاں ہاں مکہ مکرمہ دے اندر کھجوراں دے بڑے باغ نے حضرت سلمان فارسی دا دل خوش ہو گیا پہلی نشانی تے پوری ہو گئی جڑی اس بابے نے سنائی آئی پہلی نشانی مکمل ہو گئی ہے سلمان فارسی نے جلدی جلدی کم سمیٹنا شروع کر دیتے نے اپنے کام کاج مکا کے اپنے مالک کو اجازت لے کے مکہ دی طرف روانہ ہو گئے نے برادران گرامی قدر جدو مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے لوگاں کو معلومات نہیں آنے حضور دا نام نامی پوچھے آئے حضور دے خاندان دے بارے اندر پوچھے آپ دوجی نشانی سلمان فارسی نے لوگاں کو پوچھے اے مکے والے ہو محمد دے والد دا نام کی ہے لوگاں نے آکھیا عبداللہ انہاں دے والد محترم دا نام ہے جناب سلمان فارسی آپ پوچھتے نے عبداللہ کتھے نے موجود ہے نے یا کوئی نہ لوگاں نے آکھیا جناب عبداللہ تے حضور دی آمد تو پہلے دنیا تو پردہ کر گیا ہے دوجی نشانی بھی ٹھیک ہو گئی جناب سلمان فارسی دل دی دنیا دے اندر بے چینی ہو گئی ہے کدوں ویلا آوے میں سونے دا چہرہ ودوہا تک لما حضور دی زیارت کر لما برادران گرامی قدر جناب سلمان فارسی جدو دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے باقی 3 نشانیاں رہ گئیاں نے انہاں نشانیاں نو پورا کرنے واسطے انہاں دی تصدیق کرنے واسطے آپ نے کھجوراں دی ٹوکری بھری ہوئی لئی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے سرکار دے چہرہ پاک نو ویکھیا پاک تے انج ہی ہو گیا کہ چہرہ کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا لیکن دل دی تسلی دے واسطے انہاں نشانیاں نو سچا ثابت کرنے واسطے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے آکے کہندے نے سنیا میں صدقہ لے کے آیا وا سرکار نے صدقہ قبول کر لیا ہے حضور نے صدقہ قبول کرن تو بعد ایک کھجور بھی آپ نہیں کھاتی اپنے غلاماں نو فرمایا اے سارے غریباں دے اندر سارے حاضرین دے اندر تقسیم کر دیتی جاوے جدوں ساری ٹوکری تقسیم ہو گئی ہے جناب سلمان فارسی دل وچ خوش ہوندے پے پہلی نشانی کھجوراں والا علاقہ وہ بھی سچی ثابت ہو گئی ہے دوجی نشانی یتیم دنیا تے آون گے اے نشانی بھی پوری ہو گئی ہے صدقہ قبول تے کرن گے لیکن صدقہ آپ نہیں کھاون گے اے نشانی بھی پوری ہو گئی ہے برادران گرامی قدر تھوڑا وقت گزر گیا 1-2 دنوں تو بعد جناب سلمان فارسی ایک اور ٹوکرا کھجوراں دا لے لیا سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے کہندے نے سنیا میں تحفہ تہاڈے واسطے لے کے آیا پہلے تے میں صدقہ لے کے آیا سا ہن میں تحفہ تہاڈے واسطے لے کے آیا کملی والے رب دے یار نے وہ تحفہ قبول کر لیا ہے سامنے رکھ لیا ہے جیڑا کوئی اور سرکار دے کول تحفہ پہلے موجود آئی بدلے اندر سلمان فارسی نو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے جیڑا تحفہ سلمان لے کے
او دے وچوں سرکار نے آپ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، غلاماں وچ بھی بننا شروع کر دیتا ہے۔ سلمان فارسی دا دل تے خوشیاں دی معراج تے پہنچ گیا، 4 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، کدوں او ویلا آوے جے 5ویں نشانی پوری ہوے تے میں سونے دا نوکر بن جاواں، حضور دا صحابی بن جاواں۔ دوستان گرامی قدر، حضور جدوں کھجوراں تناول فرماندے پے نے، سرکار او کھجوراں کھاندے پے نے، صحابہ نو مسئلے دستے جا رہے نے، صحابہ نال گلاں کردے جا رہے نے۔ حضرت سلمان فارسی چھپے دے اٹھے نے، حضور دے پچھلے پاسے گئے نے، سرکار دی قمیض مبارک دا تھوڑا جہا حصہ اتے اٹھیا ہے، جناب سلمان فارسی نے دوواں کندیاں دے درمیان مہر نبوت نو چومیا، نیڑے ہو کے چوم کے تے سرکار دے پیراں تے اپنے ہاتھ رکھ کے کہندے نے سونیا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے 5 دیاں 5 نشانیاں تورات زبور تے انجیل والیاں پوریاں ہو گئیاں نے، سونیا ہن دیر نہ لاؤ، میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ تے میں نے اپنا صحابی بنا لیا۔ سرکار دے چہرہ مبارک نو تکیا، نور ایمان دل دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ برادران گرامی قدر، اے میرے کریم آقا دی سچائی دی علامت ہے۔ سرکار دے چہرہ مبارک نو جڑا ویدا جاندا ہے، حضور دی اس نورانی شکل نو ویدا جاندا ہے، او دے دل اندر سرکار دیاں محبتاں پیدا ہو جانیاں نے۔ حضور دے اعلان نبوت دے شروع تے دہاڑا دی گل سنا دیواں، سرکار نے جدوں نبی ہون دا اعلان فرمایا، لوگاں نو اللہ دا دین وکھایا، اللہ دا راہ وکھایا، تھوڑیاں بندیاں نے منیا، زیادہ بندیاں نے انکار کر دیتا ہے، اپنے پرائے ہو گئے نے، دوست دشمن بن گئے نے، حضور دیاں مخالفتاں کرنا شروع کر دیتیاں نے، انہاں آپس اندر صلاح کر لئیے، آپس اندر مشورہ کرنے واسطے بیٹھ گئے نے، آکھن لگے نے اسی سارے ہیلے حربے کر بیٹھے ہیں، اسی جیڑی بھی گل کر دیا اے او دا جواب دے دیندے نے، اسی انج کر دیا آسے پاسے دے کسے علاقے دے وچوں اسی کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ڈھونڈ دیاں، کوئی علم والا بندہ تلاش کر دیاں، کوئی علم و فضل والا حکمت والا بندہ تلاش کر دیاں، انہوں آدھیاں تیاری کر کے آ جا، آکے محمد بن عبداللہ دینا تو سوال جواب کر، تو مناظرہ کر، جدو مناظرہ کرے گا وہ سوال جواب کرتا جائے گا، انہوں دے سوالہ دے جواب نہیں آنگے، اے جدو لا جواب ہو جانگے، اسی آکھاں گے بھائی او تے نبی ہو ہی نہیں سکتا جدے کو علم کوئی نہ ہوئے، جدے کو بندے دے سوالان دا جواب نہ ہوئے، او نبی کی میں ہو سکتا۔ دوستان گرامی قدر، غور کرن دی گل ہے، انہاں مکے دیاں کافراں نے اے سمجھیا حضور تے کسے مدرسے اندر نہیں گئے، حضور تے کسے سکول اندر نہیں گئے، کسے دنیا دار دے سامنے بے کے سرکار نے کوئی الف بے نہیں پڑھی، کوئی گنتی نہیں پڑھی، سرکار نے کسے کو کوئی کلاس جماعت نہیں پڑھی، انہاں اے سمجھیا کہ عام بندہ جویں نہ پڑھیا ہوئے انہوں کتاباں لکھنا پڑھنا بھی نہیں ہونیاں، وہ لوگاں دے سوالان دے جواب بھی نہیں دے سکتا، لیکن انہوں اے نہیں پتا عام انسان نہیں، ایک سے دنیا دار دا پڑھے ہویا نہیں، انہوں تے خود اللہ نے آپ پڑھا چھڑیا ہے۔ او اے نہیں جان دے اس محمد پاک دی شان اے ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ اپنے بندے نو قرآن سکھایا جڑا سارے علماں دا مجموعہ ہے، انہاں سمجھیا اے امی نے، عام لوگ کہندے نے امی دا مطلب ہوندہ ہے ان پڑھ، جنہوں اسی آخر ہیں کہ جڑا نہیں پڑھیا لکھیا، جنہوں اوندہ ویندہ کچھ نہیں، میرے آقا امی نے، امی دا مطلب ان پڑھ نہیں، امی دا مطلب ہے کہ دنیا دا کوئی انسان حضور دا شاگرد نہیں، حضور سارے آندے استاد بن کے آئے تھے، اللہ آپ دا استاد ہے۔ انہاں جدو یہ صلاح کی تھی، مشورہ کیتا، انہاں کیا یار آسے پاسے نظر دوڑاؤ، کوئی بندہ ای ہو جیا جیڑا عالم ہوئے چنگا چوٹی دا عالم، ان نصیحت دیاں کہ کوئی سوال اوکھے اوکھے ڈھونڈ کے لیا، آ کے انہاں مناظرہ کر، گل بات کر، تو انہاں
انہوں لا جواب کر جدوں لا جواب کرے گا نا سن گل کرن دا موقع ملوے سی جڑا جدے کول علم نہ ہوئے او نبی ہو سکدا نہیں کسی آکھے جی فلانے لوگ دے اندر فلاں بندہ انہوں صدقے لے آئیے کسی نے مشورہ دیتا نہیں جی وہ فلاں بندہ آخر کار ڈھونڈ کے جس بندے ہوتے اتفاق ہویا انہاں دا نام ہے عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سوکھا جنا ہے عبداللہ بن سلام یہودی مذہب چوٹی دے عالم جنہاں نو ڈھونڈ کے تے انہاں مکے والےاں نے لے کے آندا تورات زبور انجیل دا علم انہاں کول بڑے ماہر لوگ انہاں دا بڑا احترام کر دے آئے آئیے برادران گرامی قدر مکے دے کفار نے چلے گئے نے عبداللہ بن سلام دے کول جا کے آکھن لگے نے عبداللہ بن سلام ایک بڑا اوکھا کام لے کے تیرے کول آئے ہیں ساڈے واسطے بڑا اوکھا ہے پر سن پتہ تیرے واسطے اوکھا کوئی نہیں ساڈے شہر دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر ساڈے قبیلے وچوں ایک بندہ ہے جنہاں دا نام ہے محمد او تے نہ یادے پر اسی تے یادے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم او آکھن لگے انہاں نے نبوت دا اعلان کر چھڑیا ہے او کہندے نے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا نواں دین لے کے آ گئے نے او آکھن لگے نے عبداللہ ساڈی گل سن لے او سن ساڈے پیو دادے دے دین تو دور کرنا چاہندے نے ساڈے پیو دادے دے دین تو سنو معاذ اللہ او آکھن لگے سنو گمراہ کرنا چاہندے نے سن اپنے باپ دادا دا مذہب بڑا پیارا لگدا ہے اسی سارے ہیلے کر لے نے اساں لالچ بھی دتے نے پر محمد لالچ وچ کوئی نہیں آئے اساں ڈرایا ہے پر ساڈے ڈر وچ کوئی نہیں آئے اساں انہاں دے سنگیاں نو ماریا تنگ کیتا ہے سارے حرب استعمال کر چکے ہیں ساڈے کولوں قابو نہیں آ رہے انہاں دا دین وددا جا رہا عبداللہ یار آ جانا تو ساڈے نال تیاری کر لے انہاں کولوں آ کے سوال جواب کری سن پتہ ہے تو لا جواب کر دیویں گا عبداللہ بن سلام نے آکھیا چہرے تواڈے بڑے لٹکے ہویا ہے کہ بڑا اوکھا کوئی کم لے کے آئے ہو اے تے میرے کھبے ہاتھ دا کمال ہے میں جاواں گا میں جا کے اوکھے اوکھے سوال کراں گا کتاباں نال لیاں عبداللہ بن سلام نے تورات زبور تے انجیل دے نسخے اپنے گلے دے اندر اپنی بغل اندر لٹکا لے نے مکہ پاک اندر پہنچ گئے نے تیاری شروع ہو گئی ہے سونا جبہ پا لیا عبداللہ بن سلام نے سر تے دستار رکھ لئیے بڑی ہیبت دے نال بڑے روب دے نال دبدبے دے نال چل دے جا رہے نے حضور مکہ مکرمہ دے اندر صحن حرم اندر تشریف فرمانے انہوں کافر بھی نال نال چل دے جا رہے نے انہوں کے سمجھیا اے سوال کرے گا محمد کریم جواب نہیں دے سکن گے اسی نعرے مار دے صحابے کو جی نبی سچا کے میں ہے ساڑھے مولوی ساڑھے اس بندے دیاں سوالان دا جواب نہیں دے سکے ساڑھے عالم دیاں سوالان دے جواب نہیں دے سکے حضور صحن حرم دے اندر خدا دا کلمہ پڑھ دے پہنے اللہ کریم نے قرآن دی تلاوت کر دے پہنے عبداللہ بن سلام چلدا چلدا جدو خانہ کعبہ دے دروازے اندر داخل ہویا اجے سوال نہیں کیتا حضور نے جواب نہیں دیتا جدو سونے دے چہرے تے نظر پڑیے اس ویلے کہندا اے کائنات والیو میں تے بھولیا رہا کسے اور راہ دے اندر میں نے تے حق دی روشنی مل گئی ہے اے مکے والیو پیچھے ہٹ جاؤ میں نے پتہ لگ گیا اے محمد جیسا چہرہ کسے جھوٹے دا چہرہ ہو سکدا اس وقت کلمہ پڑھیا حضور دا صحابی بن گیا میرے بھائیو اللہ نے اپنے سونے محبوب دے چہرہ مبارک اندر ایسا نور رکھیا ایسی کشش رکھی ہے جڑا ایمان دی طلب لے کے حضور نو بے دائے سچائی دی طلب لے کے سرکار نو بے خدائے اللہ او دے دل نو بھی نور ہدایت عطا فرما دیندہ ہے اس واسطے شاعر بولیا تے آکھیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب
ارے کیڑا سونا ہو چہرہ ہوئے گا جنوں رب آپ اپنا محبوب بنا لوے، کتنا سونا ہو چہرہ ہوئے گا جدیاں قسمہ میرا اللہ آپ قرآن اندر بیان فرمائے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر اللہ نے اپنے یار کو جب روانہ فرمایا، کائنات والوں کو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ محمد صرف بشری لباس پہن کے آیا ہے تو ہماری طرح ہے، اے دنیا والوں یہ گمان نہ کر لینا کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی ہماری طرح بشری لباس پہن کے آئے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں۔ فرمایا نانا من اللہ نور و کتاب مبین، اے محمد سونا نور لے کے آیا ہے، کتاب لے کے آیا، ایسا نور لے کے آیا جڑا دلان دے اندر روشنی عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے شاعر آکھے آئے کہ ویکھن نو او ساڈے ورگے پر اسی نہیں اس مل دے لالا دے بھانی وک دے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور دے کھلے نہیں ہر ایک دے او کھل دے، آزم سونا عرشاں دارا ہے، اساں گلیاں دے وچ رول دے۔ ساڈا تے انہاں دا مقابلہ کے ہے، ساڈا تے انہاں دا موازنہ ہی کوئی نہیں، او تے محبوب خدا نور الہی لے کے آئے نے۔ ایک اور حضور دا عاشق جس نے سرکار دے چہرہ بدوہا دی جھلک نو ویکھیا سب کچھ قربان کیتا، انہاں دا نام ہے حضرت طفیل۔ حضرت طفیل اپنا نام، ابا جی دا نام عمر، قبیلہ دوس، یمن دا علاقہ، طفیل بن عمر دوسی، بڑا مشہور و معروف اور سیانہ بندہ، شاعر بندہ۔ مکہ پاک اندر آیا نا، اپنے کسے کم دے نال ملاقات ہو گئی مکے دیاں کافراں نال۔ کئی کافر مکے دے داخلی دروازے ہوتے بے ویندے آئے، جیڑا بھی نواں بندہ آیا نا اسی ان منع کرنا کہ محمد بن عبداللہ دے کول نہیں بہنا، باقاعدہ پوری ذہن سازی کر کے نا اس نو تو اگے جان دیندے آئے۔ طفیل بن عمر دوسی او تے بڑا مشہور و معروف شخصیت آئی، اہل مکہ نے جس وقت دیکھیا یہ طفیل آ گیا، انہاں کہ یار ساڑے علاقے دے اندر معاذ اللہ ایک جادوگر آیا جیڑا او دے نیڑے جاوے نا او دے تے ایسا جادو کردا جے اس نو اپنے پیو دادے دے دین تو دور کر چھڑدا۔ طفیل سن تیرا پتہ ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی ویلیو، تیرا ایک مقام ہے، اپنے پورے قبیلے دا تو سردار ہے، چنگی گل اے ہے تو واپس ٹر جا، نہ انہاں ملاقات ہوئے تے نہ تیرا دین خراب ہوئے، انہاں اے اپنی طرفوں خراب دا لفظ بولیا کہ تو واپس ٹر جا۔ اس سکے یار میں کوئی جا تکتے نا، میں ایڈا نہ سمجھتے نا، میں گل سننی ہے تے پیو دادے دا دین چھڑ دینا، میں سمجھدار بندہ قبیلے دا سربراہ آیا، 70 ٹپر میرے زیر نگرانی نے تے میں کوئی ایڈا نکا نہ سمجھ بچہ نہیں ہے جی ہنجے میں گل سن کے تے اپنا دین بٹا چھڑنا۔ انہاں کیا تیرے جائے کہ کئی آئے نے آدھے انج یان پر جدوں جھلک ویکھی ہے نا اس سونے دی سب کچھ قربان کر کے ٹر گئے نے تے مشورہ اسی بات بھی تا نہیں دینا، واپس ٹر جا۔ اس کا پتہ انسان دی فطرت اس چیز شامل ہے، جس شے تو منع کری ہے نا بندہ آدھا ایک باری ویکھیے تے صحیح ہوندا کہ بندے نو او دے اندر تجسس ہوندا ہے۔ اس کا چلو یار وقت تک دے ہاں کہ ہوندا، انہوں دے پیر پھڑ لے آکھن لگے طفیل جے تو نیا رہندا
جانا ٹر جا پر نہ کناں وچ کوئی روح پا لے کناں وچ کوئی کپڑے پا لے انہاں دی نا آواز تے نہ آوے سن اے پتہ بھئی ایک باری آواز تو سن لئی نا تے تو ساڈا نہیں رہنا تو انہاں دا بن وینا تو فیل آکھے چلو بات تجربہ تے کر دے گیا خانہ کعبہ دے اندر حضور طواف فرما رہے نے پہلی ملاقات ہونی ہے تو فیل بن عمر دوسی دی سرکار دے نال پہلے سرکار نو نہیں سی ویکھیا آمینہ دے لال دے چہرے تے جدوں نظر پئی ہے حضور دا جمال ویکھیا ہے حیران رہ گیا ایڈی نورانیت اتنا سونا چہرہ ہے اتنے جمال والا اتنے جلال والا اتنے روب و دبدبے والا ایڈیاں شفقتاں والا لوگاں کو پوچھن لگا اے کون بندہ ہے لوگاں نے دسیا اے اوہی محمد ہے جدے بارے اندر تینوں ڈرایا گیا ہے اے تے اوہی نبی نے جنہاں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو فیل بن عمر ایک سٹیپ کراس کر گیا ہے آکھن لگا یار ایڈے سونے چہرے والا بندہ جس دا چہرہ ایڈا سونا ہے ذرا او دا کلام بھی سنیے تے صحیح شوق پیدا ہو گیا حضور دے نیڑے گیا ہے جدوں سرکار دے نیڑے گیا کملی والے رب دے یار نو سنیا اپنے کناں وچوں روحاں دے بڑے باہر کڈ چھڈے نے او کپڑے جڑے بڑے پکے کر کے کافراں کناں اندر ٹھوک دتے آئے او باہر کڈ دتے نے او دی قسمت دا ستارہ چمک رہا ہے تو فیل بن عمر نے سنیا میرے آقا کریم نے دو سورتاں سنائیاں نے پہلی سورت کیڑی سنائی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہن ادے جوڑ بھی ہکو جائے نے جویں شعر و شاعری دے اندر ہکو جائے وزن ہوندے نے احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وزن برابر آ رہا شعر و شاعری دی جانن والا بندہ حیران رہ گیا میں بڑے بڑے عرب دیاں شاعراں دا کلام سنیا پر نکیاں نکیاں مصریاں دے اندر ایڈی بڑی گل آج تک کوئی انسان بیان نہیں کر سکیا حضور دا دیوانہ ہونے لگا ہے سرکار نے نال دوجی صورت پڑھ دیتی ہے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد یہ دو حضور دی زبانی صورت مکمل ہوئی ہے یہ دو صورت مکمل ہوئی ہے یہ دو طفیل بن عمر دوسی او دی قسمت دا ستارہ چمک گیا ہے حضور دے گوڑیاں نو ہاتھ لا کے کہندا او سونیا کملی والیا میں نے تیرا بنے ستارہ دے چھڑیا ہے ہونے دیر نہ لاؤ میں نے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا حضور دے چہرہ مبارک میں تکیا حضور دا صحابی بن گیا آکھن لگا سنیا ان پتہ ہے کسے بندے آپ کوئی خزانہ مل جاوے او دا دل کردہ کہ میرے گھر والے نو بھی ادھا کوئی فائدہ ہو جاوے آکھن لگا سنیا کرم کرو میں نے کوئی نشانی دیو جے میں جاوانا اپنے قبیلے اندر واپس انہوں میں نشانی بکھاواں تے او من وین کہ مکے اندر رب دا یار آ گیا ہے حضور نے اتھے بیٹھیا اپنی شہادت والی انگلی تو فیل بن عمر دے متھے اتے دوواں اکھیاں دے درمیان لائیے انگلی لگن دی دیر آئی او دے وچوں نور دیاں شعاواں نکلن لگ پیاں چہرہ روشن ہو گیا آکھن لگا سونیا میں نے پتہ لگ گیا نور بڑا سونا پر میں آپ بھی دی زیارت کرنا چاہنا تسی کدی اے نور اتھو کڈ کے نا میرا اے جڑا عصا اے کھونڈی ہے ادھے اتے لا چھڈو نا نشانی بھی بن جاسی تے میں آپ بھی زیارت کردہ رہسا حضور نے فرمایا اسی اپنا نور جتھے ایک واری رکھ دئیے نا وہ تو کڈیا کدی نہیں جیڑا اپنے آپ دیتا وہ بھی تیرا ہو گیا سوٹی اگے کر تیری سوٹی نو بھی نور والا بنا دیں تو فیل بن عمر دوسیو دی کھونڈی نو اسانو بھی حضور نے انگلی مبارک لائی تے او دے اندر بھی وہ نور دی شعا منتقل ہو گئی واپس چلے گئے اپنے قبیلے دے اندر سردار تے اگے ہی آئے آکھن لگے ہوئے دنیا لے ہو کدے بھلے رہے ہو اصل ہدایت دا راہ تے میں مکے وچ ویکھ کے آ گیا اتنے تک سرکار ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے آئے تو فیل بن عمر اپنے قبیلے دے 70 خاندان انہوں نے نال لے کے آئے نے تے سارے دے سارے ٹبراں نے حضور دا کلمہ پڑھ لے آئے
اے او چہرہ ہے جنہوں رب نے اپنی توحید دی دلیل بنا کے بھیجیا اسی حضور دے زمانے وچ تے نہ پیدا ہوئے یہ ساڈی قسمت اسی اس دور وچ ہوندے تے پتہ نہیں سرکار دے صحابی بنن دا اعزاز ملدا لیکن ایک دعا تے کر سکدے ہاں نا کہ وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں وہ بھی رات خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ حضور نے میرا سویا دیا اللہ خواب وچ سونے دی زیارت نصیب فرمائے اور ایک بڑا ضروری اعلان سن لو انشاءاللہ العزیز 28 تاریخ آج کی تاریخ ہے آج 24 ہے 28 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء ساڑی اس مسجد دے اندر ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب خطیب اعظم سرگودا قاضی منظور چشتی صاحب دے فرزند آپ خطاب فرمان گے انشاءاللہ میں بھی حاضری پیش کرانگا تمام احباب نو شرکت دعوت ہے انشاءاللہ لنگر شریف بھی اسی محفل تو بعد 28 اکتوبر بروز منگل